Secretary School Education, Honorable Chairman Task Force on Examinations, Assessment, Sir Muzammil Mahmood, Honorable Member of the Provincial Assembly from Khanewal, Barrister Usama, اور کمال کام کرنے پہ PDPMIU امتیاز صاحب، ان کی ساری ٹیم، اس نے یہ ایفرٹس کی، ہماری ساؤتھ پنجاب کی ٹیم، ہمارے لیجنڈری CEOs جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے AEOs، ہمارے ٹیچرز، سب کو السلام علیکم۔ میرا خیال ہے ہم نے بڑی ڈیٹیل بریفنگ سنی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کیوں فاؤنڈیشن جو ہے بچوں کی لٹریسی اور نیومریسی میں ضروری ہے، اور ہم نے ساری دنیا کی اسٹڈیز پڑھی ہوئی ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر فاؤنڈیشن جو ہے ایک گھر کی بنیاد اچھی ہو تو وہ گھر مضبوط بنتا ہے۔ تو ایک بچے کی اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی، اس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ اس کے کئی بینیفٹس ہیں۔ تو ایک بینیفٹ تو یہ ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن آپ نے اسٹرانگ کی، اب اسے انٹرسٹ ایجوکیشن میں ڈیولپ ہو گیا، وہ پڑھتا رہے گا، زندگی میں آگے بڑھتا رہے گا۔ اور اسی طرح کی بھی ایک ایگزامپل ہمیں دکھا رہے تھے امتیاز صاحب، اور یونیسیف کی جو ٹیم ہے، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کے لیے بھی بڑی زوردار کلپ ہے گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں میں انویسٹ کر، اور تعلیم سے بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو میں ایک لسٹ ہے ریفارمز کی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جب ہم 1 سال پہلے آئے، 1.25 سال پہلے، تو ہم کہاں سے شروع کریں، بٹ میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سال 2.5 million children have been enrolled in the public sector schools alone، اور یہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے آپ کے سسٹم پہ، because عموماً ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے تھے کہ 10 لاکھ بچے ہم انرول کریں گے، اور جب میں نے انہیں کہا کہ ہم اس سال ڈبل کرنا چاہتے ہیں اپنا ٹارگٹ، تو سب نے کہا کہ یہ بڑا ایمبیشیس ہے جی، یہ اچیو نہیں ہوگا، تو لوگ کہیں گے کہ یہ اچیو نہیں ہوا۔ اور ابھی انرولمنٹ ڈرائیو جو ہے اٹ از کنٹینیوڈ، بٹ اوور 1 million children have been enrolled in the PSRP, PEF schools, and close to 1.4 million in the school education department, 100,000 in PIMA، نان فارمل لٹریسی کی ایک اسٹریم ہے اس میں، اور قریباً کچھ ہزار بچے دانش اسکولس میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بچہ جو امتیاز صاحب نے یہاں میں آج ملایا، کہ یہ جوتوں کی دکان پہ کام کرتا ہے۔ سو آپ سب ان نشستوں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی، اس تعلیم کی وجہ سے آپ کو یہ اپرچونٹی ملی، اور آج اپنی کیپیسٹی میں آپ سرو کر رہے ہیں۔ تو ایک جوتوں کی دکان پہ کام کرتے ہوئے بچے کو ٹریک پہ لے کے آنا ہی اصل وہ حکم ہے جو ہمارے مذہب میں بھی دیا گیا ہے، جو ہمارے آئین میں بھی دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقوق العباد کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دیں، اسے ٹریک پہ لے آئیں۔ اور اسی طرح ہم اگر بات کریں، وہی میں بھاول نگر کے بھائی سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کیسے حالات ہیں آپ کے ضلع میں تعلیم کی، تو کہنے لگے کہ بہت اچھے ہو گئے، بٹ اس سسٹم کو ہم نے اس قابل بنانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس سال ہمیں تاریخ کا سب سے زیادہ بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ دیا گیا ہے۔ میں آپ کو صرف مختصر ہائر ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن کے فیکٹس بتاتا ہوں کہ پچھلے سال ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بجٹ تھا 17 ارب۔ اس سال الحمدللہ میڈم چیف منسٹر کی شفقت انٹرسٹ سے 17 ارب سے 90 ارب روپے، یہ کبھی تاریخ میں نہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو تھا 32 ارب، اور اس کے اندر بھی میجر پورشن جو ہے وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو جاتا تھا۔ اور اس سال الحمدللہ میڈم چیف منسٹر کا جو ویژن ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے ان کی بجٹری ایلوکیشنز میں، کہ 32 ارب سے 150 ارب روپے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ملیں گے۔ اور پھر اسٹیم اور اسٹیم کمپٹیشنز ہو رہے ہیں۔ میڈم مجھے ابھی بتا رہی تھی کہ ہمارے ٹرانسجینڈر اسکول میں 130 کی اسٹرینتھ ہے، ملتان میں، بھاولپور علیحدہ،
ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرامز لائے جا رہے ہیں, میرٹ پہ سی اوز, ڈیپٹیز اور ڈی اوز کو لگایا جا رہا ہے. میں کل لیا کہ آپ یقین مانیں کہ میں جتنی بھی انہیں شاباش دوں, اٹ از اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار می کہ وہاں کی ساری ٹیم ہی اتنی محنت کر رہی تھی, اور یہ وہ ڈفرینس ہے. سو ایک اچھا وزیر مل سکتا ہے, ایک اچھا سیکرٹری مل سکتا ہے, بٹ ہم دونوں تو لوہار اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں, سارا دن میٹنگز میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ سب کی ایلوکیشنز میں, آپ کی پالیسی میکنگ میں. امپلیمنٹنگ عام جو ہے وہ 400-500 افسران ہیں جنہیں پہلی دفعہ زندگی میں موقع ملا ہے کہ اگر قابل ہو تو آؤ اور آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھو, بیکاز باہر کیف ہمارا ایک ہی کرائیٹیریا اور وہ ہے قابلیت. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اربوں روپے کے ریفارمز ان سی اوز کی سربراہی میں ہم نے کیے ہیں. اور الامنائز پہ کمشنر ملتان نے بڑی گفتگو آپ سے کی, بٹ آپ دیکھیں کہ 15 ارب روپے کے قریب یہ سی اوز, ڈی اوز, ڈیپٹیز, اے اوز, ان کی ساری ٹیم نے الامنائز سے ڈونیٹ کرایا. تو یہ کانسیپٹ کیوں نہیں تھا اسکولوں میں؟ آپ میں سے کسی کو آپ کے اسکول سے فون آ جائے یار کہ وہاں پہ ایک پنکھا چاہیے, ایک بچے کو کتاب چاہیے, تو آپ ضرور دیں گے. بٹ اگر فون ہی نہ آئے, ہم نے ڈی جی خان میں نیوٹریشن پروگرام کا افتتاح کیا تو کہ اتنا پرانا اسکول ہے, یہ پرائمری کیوں ہے, اور یہاں سے کون کون پڑھا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے سر چیف سیکرٹری پڑھے ہوئے ہیں, یہاں سے سپریم کورٹ کے جج پڑھے ہوئے ہیں, یہاں سے فارمر پتہ نہیں آئی جی پڑھے ہوئے ہیں, یہاں سے. میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں لکھا کہ اپنا اسکول ایلیمنٹری کر دیں؟ تو کہنے لگے نہیں سر ہم نے کبھی نہیں لکھا. کہ یہ کتنا بڑا ظلم کیا آپ نے کہ آپ کی ایک ایفرٹ سے یہ اسکول اپ گریڈ ہو سکتا تھا. بٹ اب الامنائز کی ہم نے پوری پراپر لسٹ بنائی. اس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں ہر اس سیم چیز پہ کام ہو رہا ہے. لٹریسی, نیومریسی آپ کے سامنے. کیوں اسے ایکسپینڈ کیا ہے؟ کیونکہ فیکٹس اینڈ فگرز اور ڈیٹا ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ ان بچوں کی زندگی میں سے بہتری آ رہی ہے, ان کی تعلیم میں سے بہتری آ رہی ہے. تو ہم اسے انشاءاللہ اور مزید اسکیل اپ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ میٹرک ان آرٹس, میٹرک ان سائنس, اس سال پہلی دفعہ میٹرک ان ٹیکنالوجی میں انٹروڈیوس کیا گیا کہ اگر کوئی بچہ آؤٹ آف دا باکس پڑھنا چاہتا ہے, اور یہ سرکاری اسکولوں کے 52,000 بچوں نے ان میں الحمدللہ انرولمنٹ کی. اور اسی طرح ٹیچرز کی تکریم کے لیے ٹیچرز کے ہیرو ایوارڈز دیے گئے. میں دوبارہ پی ایم آئی یو کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں کبھی کبھی ایک شاباش بھی بہت ہوتا ہے. فنڈز ہر کسی کو انعام نہیں چاہیے, بٹ انہیں ان کی محنت کی شاباش ضرور چاہیے. اور انشاءاللہ جیسے ہم نے جب ڈی این اے کا ٹیسٹ لیا تو جن سب نے موسٹلی آپ میں سے جو ہے انہوں نے بھی بائیک آؤٹ کیا ہوگا, تو سب نے کہا یہ ہمیں نکال نہ دیں, یہ ہمیں کچھ کر نہ دیں. بٹ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ڈی این اے کے 6 ٹاپرز سیکرٹری صاحب کی سربراہی کے اندر اسکاٹ لینڈ سے ہو کے واپس پاکستان بھی آ گئے. اور ہمیں فیڈ بیک یہ ملی کہ انہوں نے پورا دن ایک سیشن اٹینڈ کیا, اور میں ان کے نام نہیں جانتا. تو یہ پرانا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ منسٹر کے دوستوں کا نام دیں, سی او کے دفتر میں جو بیٹھے رہتے ہیں سی او صاحب کے لیے سارا دن کہ سی او صاحب تسی بڑا کام کر رہے ہو, کر رہے نہیں یا نہیں کر رہے, بس کر ہی جا رہے ہو, یہ کیا بات ہے تھوڑی. سی او صاحب نے بھی انہوں نے کہا کہ چل یار تو چل اسکاٹ لینڈ تک ٹرپ آیا تو چلا جائے. ٹیچرز ٹریننگ میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک ٹیچر 6 دفعہ ٹرین ہو گئے ہیں, اور ایک میری طرح شریف آدمی اس کی باری ہی نہیں آئی. ابھی یہاں پہ ایک فیمیل ٹیچر مجھے ملی, ان کا میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں, میں نے ایم فل کیا ہوا ہے, وہ سامنے ان کے لیے کلیپنگ کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈپارٹمنٹ کو بھی ان کے لیے فارن ٹریننگز کا بندوبست کرنا چاہیے. اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم 20 بچوں کو بہت جلد سمر کی ہالیڈیز کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی ہم انہیں ٹرکی لے کے جا رہے ہیں. اور اسی طرح اساتذہ کا ہائر ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن میں پورا پروگرام لے کے آئیں کہ انہیں ہم کیپیسٹی بلڈ کریں. دیکھیں یہ سر مزمل آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, میں ہر کسی کو یہ مثال دیتا ہوں کہ خواب چھوٹے نہ دیکھیں,
یہ کیا خواب ہوا مجھے سرکاری نوکری مل جائے، مجھے 70,000 80,000 روپے تنخواہ مل جائے اور میں 30 سال بعد جب ریٹائر ہوں گا تو میری 1.5 لاکھ تنخواہ ہوگی. یہ چھوٹا خواب ہے. اور بڑا خواب یہ ہے کہ اس ملک کے نوجوان ایک ایک دن میں 10-10 لاکھ روپے کما رہے ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں جا کے ڈیٹا انالسٹ انجینئرز بن کے. سر مزمل کی کہانی اس لیے سنا رہا تھا کہ جب یہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں پیدل گھر جاتا تھا. تو میں نے کہا سر کیوں اتنی گرمی میں؟ تو انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہوتے تھے ہی نہیں. اور آج الحمدللہ دیکھیں کہ ہی از الحمدللہ securing students 1100 A's in O levels every year. اور پھر وہ فائنانسز ہوں، وہ عزت ہو. میں آپ سب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں ٹیچر شارٹیج ہے. ہم سرٹیفکیشن لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی نیا سلسلہ آ کے. بھائی آپ کے لیے سرٹیفکیشن ہے. میں نے بھی ایم اے اسلامیات کر لیا، سر مزمل نے بھی کر لیا، بیرسٹر صاحب نے بھی کر لیا. کون اچھا ٹیچر ہے یہ فیصلہ تو کسی نے کرنا ہے نا. ہم میں سے کون ٹیچر ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ بھی تو کرنا ہے. ماسٹرز اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ میں کہہ دوں کہ میں استاد ہوں اور میں نے کہہ دی اور میں ہوں. پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس سال پیکٹا میں سرٹیفکیشن رجیم لا رہے ہیں. جو جاب کر رہے ہیں وہ سرٹیفکیشن لینا چاہیں نہ لینا چاہیں یہ ان کی ثواب دید ہے. بٹ جو سرٹیفکیشن لے گا وہ دنیا میں آگے جائے گا، اسے بڑی بڑی جاب آفرز آئیں گی. اور آگے سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہی ٹیچر انڈکٹ ہوگا جو سرٹیفائڈ ٹیچر ہوگا. ادروائز ویسے تجربے ہم بالکل نہیں کرتے. اور اسی طرح سزا اور جزا کے در ہے کہ ایک ٹیچر ہیں وہ صبح 7 بجے اسکول آتی ہیں، وہ 2:30 بجے تک اسکول میں رہتی ہیں. وہ سنڈے کو اپنے اسکول کے اندر کام کراتی ہیں. یا ہمارا برخوردار بیٹھا ہے اس کی والدہ، اب کمرے کم پڑ گئے ہیں اسکول میں، اتنی محنت کی انہوں نے، کوالٹی ایجوکیشن دی ہے، بٹ کیا ریوارڈ دے رہے ہیں ہم اس طرح کے لوگوں کو؟ کچھ نہیں دے رہے. اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو 20-25% نیگیٹو لوگ ہیں وہ ہر چیز آپ کی کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. اور پھر مجھے پوسٹ میں سب کو کہتے ہیں کہ سر آپ یہ کریں آپ وہ کریں. میں صرف انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر اچھے پازیٹیو اور محنتی ٹیچر کو میرے بس میں ہو تو خدا کی قسم میں انہیں جہاز لے کے دوں. یہ اتنا بڑا ایفرٹ ہوتا ہے. اور جو نہیں کر رہے انہیں یہ میرا پیغام دیں کہ میں ایک باغی سا آدمی ہوں. میں نے کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی تھی کہ مجھے اتنے بڑے بڑے عہدے دے، بٹ اگر اس نے مجھے اس قابل بنایا ہے تو میں اس نظام کو سیدھا کرنے آیا ہوں. میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں اسے پرائیویٹ سیکٹر سے بہتر. آپ دیکھیں کہ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ آپ نے ویسے کاروبار کرنا ہو، زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہو، آپ ہمیشہ ٹھیک کرتے ہیں. آپ اسکریچ سے کوئی کام شروع کرتے ہیں وہ بہت اچھا چلتا ہے. یہاں سرکار نے آپ کو 600 ارب روپے آپ کے اکاؤنٹ میں دیے ہیں. 600 ارب. اور اگر ڈیوائیڈ کریں 36 ضلعوں میں تو یار 10-15 ارب روپے فار مومنٹ آپ بھول جائیں کہ آپ سی او ہیں. آپ ایک انسان بھی تو ہیں نا. اور اگر میں ملتان کے کسی نوجوان کو 12 ارب روپے دوں کہ جا ملتان کی تعلیم ٹھیک کر، وہ 3 مہینے میں کر دے گا. ہم کیوں نہیں کر سک رہے؟ اب وہ ٹائم آ گیا کہ ہم نے وہ فیصلے کرنے. اور یہ پچھلا پورا سال ہم نے یہی ٹرانسفارمیشن کی ہے کہ ہم نے اپنی فاؤنڈیشن بلڈ کر لی. اب ERP لے کے آ رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن لے کے آ رہے ہیں، اسکلز لے کے آ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی بڑی چارج شیٹ ہے کہ آپ کے 70% آفٹر نون اسکولز نہیں چل رہے. کیا تماشا ہے اس ملک کے ساتھ. اور جو PMIU اچھے طریقے سے مانیٹر کر کے چلا رہے ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ 600 ارب روپے اس غریب آدمی کے ٹیکس کے پیسوں سے آ رہے ہیں. جس بچے کی آپ نے سٹوری سنی ہے اس کا والد بھی ٹیکس دیتا ہے. صابن لینے جائیں ٹیکس، کپڑوں پہ ٹیکس، پیٹرول پہ ٹیکس، تنخواہوں، ہر چیز پہ. اور اگر اس غریب ترین آدمی کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے چوری ہو رہی ہے
تو میں سب کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ میں ان کا محافظ ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ I will make sure that this does not happen anymore. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہماری پالیسیز کو دیکھتے ہوئے 25 لاکھ بچے انرول ہوئے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو انہیں سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے، انہیں کوالٹی کی تعلیم دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا اسکول 150 کنال میں، اور پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ 15 مرلے پہ۔ ہمارے 150 کنال کے اسکول میں 200 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے 15 مرلے میں 1500 پڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنی ٹیچر کو سیلری 80,000 سٹارٹنگ دے رہے ہیں، انہوں نے 20-25 ہزار سے سٹارٹنگ شروع کی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ ظلم کیوں؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو نیگیٹو لوگ ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ جی آئیں ہڑتال کرتے ہیں۔ ہڑتال کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ہمیں 500 روپے الاؤنس ملنا چاہیے۔ خدا کا خوف کریں، آپ ایک استاد ہیں، آپ کو ڈیمانڈیں بڑی بڑی کرنی چاہیے۔ آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے تو یہ کریں کہ ایئرپورٹ پہ اساتذہ کے لیے علیحدہ سے لائن بنائیں، بلو پاسپورٹ اساتذہ کو دیے جائیں، فارن ٹریننگز انہیں دی جائیں۔ اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو جنگ یہ لڑیں کہ اساتذہ کے لیے ہاؤسنگ کالونی کیوں نہیں ہے اس ملک کے ہر طبقے کے لیے، اور جو اس ملک اور قوم کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، ان کی ڈائریکشن سیدھی کر رہا ہے، اس کے لیے ہاؤسنگ کالونی نہیں ہے۔ میں نے میڈم چیف منسٹر کی پوسٹ پہ دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری ٹیچرز کو پلاٹس دیے گئے اپنی چھت اپنا گھر میں۔ بٹ اگر یہ ڈپارٹمنٹ 600 ارب روپے کا ہے اور 20% آپ چیزوں کو اگر سیو کرتے ہیں تو وہ پیسے بنتے ہیں 120 ارب۔ ان سے آپ کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بٹ یہ فیصلے آپ نے کرنے، اور جس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسے اچھے طریقے سے پوری کانسنٹریشن سے اس پہ فوکس کریں، بیکاز سب کو ایونچولی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے ڈیپٹی آپ کو واچ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ڈی او، سی او، منسٹر، سیکرٹری، یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ واچ کر رہے ہیں اور وہ ہمیشہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو باہر کیف اس چیز کی بھی پکڑ ہوگی کہ ٹیکسوں کے پیسوں سے لی ہوئی تنخواہوں سے آپ نے کیا پرفارمنس دی۔ لاہور کی سی او جو ہے مجھے بتا رہے ہیں سر 109 ٹیچر ملک سے ہی باہر ہیں، تنخواہیں لیتے جا رہے ہیں۔ ہم کس طرح کے لوگ ہیں یار؟ اور ERP سسٹم آ رہا ہے انشاءاللہ، ہم ایک ایک بچہ بھی میپ کریں گے۔ جیسے کہ صاحب بتا رہے تھے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی نادرا سے کانٹریکٹ کرنے والا ہے کہ ایک ایک بچہ پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، پیف، بیمہ، ذرا ہمارے پاس سامنے تو آ جائے نا۔ پھر ان کی کارکردگی کیا ہے کہ 8ویں میں 90s میں رزلٹ آ رہا ہے، 9ویں میں 30s میں آ رہا ہے، میٹرک میں پھر 60s میں آ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے 8ویں میں 90% نمبر ہوں اور آپ 9ویں کے اندر اسے کہیں کہ وہ 36% پہ آ گئے؟ تو اسکول بیس اسیسمنٹس ہوں یا کوئی بھی نظام جس میں ہم گریڈ 8 کے ایگزام کے ریوائول پہ، اینول ایگزام کے ریوائول پہ کام کر رہے ہیں، بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس نظام کو اس نیج پہ لے جائیں کہ ایک بچہ ایک سال 90s میں، اگلے سال وہ 30s میں، اور پھر ہم نے میپ ہی نہیں کیا، وہ میتھ میں ویک ہے، وہ انگلش میں ویک ہے۔ یہ ہم نے کرنا ہے آپ سب کی مدد سے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو میں نے کہا ہے کہ قابل اور محنتی اساتذہ جو ہیں وہ میرے سر کا تاج ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کے سر کا تاج ہے۔ ان کے لیے بڑے بڑے پروگرامز لا رہے ہیں ہم اس سال انشاءاللہ، اور ہمیں فیمیلز کے لیے اسکوٹیز، آپ کے لیے ٹیچر فاؤنڈیشن کی جو جگہ لاہور میں پڑی ہے، اور جگہ بھی میری بات چیت چل رہی، آپ کی انشورنسز، AEOs، SSCs کی ریگولرائزیشن کے ایشوز۔ اب اس میں شکریہ آپ نے کلیپنگ کی ہے، بٹ ان AEOs کو بتا دیں، مجھے پتہ ہے ان AEOs کا کہ جو گھر بیٹھ کے حاضریاں لگا دیتے ہیں وہ ریگولر نہیں ہوں گے، وہی ریگولر ہوں گے جو کام کر رہے ہیں، جس قوم کے بچے پڑھا رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رپورٹ ہی نہیں ہے۔ ہماری پلس جو ہے نا وہ عوام ہے، اور اگر آپ نے TNA نہیں دیا تو نہ دیں، ہم بھی آپ سے ایک ہاتھ آگے ہوں، تسی ٹیسٹ نہیں دیتا، اسی تھوڑے بچے ٹیسٹ کرائیں، وہ تو ساڈا حق ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کدھر جاؤ؟ دیکھو نا، دس از یور ڈیوٹی، اٹ از یور جاب
کہ ایک 5ویں کا استاد اگر 5ویں کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتا، میرے سے کرے نہ سوال یار، میں ایک سیاستدان ہوں، میری ایک کانسٹیٹوئنسی ہے، آئے میرے سے بحث کریں سیاست میں، آئے میرا ٹیسٹ لیں کہ میرے حلقے کے کیا حالات ہیں، کتنے گاؤں ہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنی میلز ہیں، کتنی فیمیلز ہیں. اور اگر آپ وہی نہیں دے سکتے، یہ میری بات ہے، میں خدا کی قسم اگر استاد ہوتا میں کہتا میرا روز ٹیسٹ ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے 4تھی کے بچے کے، 3ری کے بچے کے، 5ویں کے بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں اور ٹی این اے پہ وہ کہتے ہیں نہیں 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 جی یہ تو ہمیں کٹ دیں گے، اور پھر تسی سارے انہوں نے مگر لگ گئے. اب خود سوچے یار، آپ کے سامنے ہم نے کہا کہ ہم نے ٹیچرز کو باہر بھیجنا ہے، اب جب ہو کے آگے ہم سارے کہہ رہے ہیں یار کاش ٹیسٹ دے ہی دیتے. تو یو ہیو ٹو تھنک پازیٹیو، یہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے. اور ان کی فاؤنڈیشن لٹریسی نیومریسی کیمپس جو ہیں، ان کی ڈیٹس ہیں 2 جون سے 8 اگست تک. تو میری آپ سے یہ دوبارہ گزارش کہ اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھ لیے. ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ یہ بچے کون سے بچے ہیں. یہ بچے وہ ہیں یا جو اسکولوں میں آ نہیں رہے، یا آدھا سال غائب ہیں، یا فیل ہو گئے ہیں، یا فیل ہونے کو تیار ہیں. تو نظر آ رہا ہے کہ یہ اسکول سے گئے. ان کی زندگی اگر آپ ٹریک پہ لائیں گے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہ اس طرح کی خدمت کرنے والوں کے لیے آگے جنت آپ کی منتظر ہے. آپ وہ لوگ ہیں جو اسٹار ہوں گے وہاں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یہ اس کا فرمان ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں، بٹ میں اپنے لوگوں کے حقوق معاف نہیں کروں. اور دوسرا، ہر کوئی مجھے کہتا ہے، اور میں نے یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک لیونگ اگزامپل ہوں کہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، فائنینشلی بھی اور ادروائز بھی. بٹ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرے سے تجارت کرنی ہے نا تو ایک چیز میں کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ بے شک ٹائم ہے، وسائل ہے، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اپنی مخلوق پہ لگائیں، انویسٹ کریں، ٹائم دیں، جیب سے پیسے لگائیں، پھر میرے سے بات کریں کہ یا اللہ میں نے تیری مخلوق پہ یہ لگایا ہے، اب مجھے دے. اس کی اجازت ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف اس چیز کا صلاح دی ہے. تو آپ سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم سے بڑی خدمت کون سی؟ تعلیم سے بڑی خدمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تعلیم سے بڑی انویسٹمنٹ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور تعلیم سے آپ دیکھیں کہ لوگ، بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا سارے، عامر کریم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، وڈو صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، یہ امتیاز گوندل صاحب کہتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، وہ سرکاری اسکولاں تو پڑھے نے سارے. میں خود 1 سال سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں. اب ہم ارمانی کی بیلٹیں پہن لیں، سیکٹری ایجوکیشن لگیں، ہم 6 گاڑیوں میں پھریں، وہ آج کی بات ہے. بٹ وجہ کیا ہے؟ وجہ تعلیم ہے. اگر یہ تعلیم حاصل نہ کرتے تو گوندل صاحب ہی منڈی بہاؤدین کے کسی گاؤں کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہوتے. اور آج دیکھیں الحمدللہ آفیسر ہیں، کچھ محنت کی، اچھی تعلیم ان کے والد نے دی، اور پھر انہوں نے ایگزام پاس کیا اور آفیسر لگ گئے. تو اس طرح کے ہزاروں لاکھوں نوجوان کو ہم نے ینگ آنٹرپرینیور کیٹیگری میں پی ایس آر پی سکولز، اور وہ بھی کہانی بڑی سنان نو دل کرتا ہے کہ اے سکول ویچن لگے نے جی، یا سکول پرائیویٹ کرن لگے نے. تسی یہ ویکھو یار، لیٹس بی فیئر ٹو ایچ ادر، کہ اگر ان سکولوں کے اندر 50 بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ کرائم نہیں ہے. اگر آپ کا اپنا ذاتی سکول ہو، آپ کو جیب سے اس کا بل دینا پڑے، آپ کو جیب سے وہ تنخواہیں دینی پڑے، تو کیا آپ اس سکول کی یہ حالت کرتے؟ اور جب ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو کہہ دیا یہ سکول بیچ رہے. اب دیکھیں ان سکولوں سے کیا ریفارم آیا. کہ میں نے کل لیا میں ایک بزرگ ملے، ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا تعلیم میں بہتری آئی ہے؟ ویسے ہی مجھے کہتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں وہ سکول چلتے ویکھے نے جڑے میں چھوٹے ہوتے تو ویکھ رہے ہیں کہ وہ سکولوں کے کوئی حالات نہیں سی. 2 لاکھ بچوں کی انرولمنٹ، اور آج الحمدللہ 4.5 لاکھ بچوں کی انرولمنٹ 6 مہینے کے اندر. ایک یا 0 ٹیچر، آج 6 ٹیچر. آپ تو لگا رہے ہیں 4200 روپے، وہ 1500 روپے کے اندر انہوں نے بچے بھی ڈبل کر دیے، ٹیچرز پریزنٹس بھی. اور کس سے ملے ہیں وہ اسکول؟ کوئی انڈیا کے رہنے والے ہیں، کوئی امریکن سٹیزن ہیں. وہ نوجوان جو ڈگریز لے کے ہاتھوں میں گھوم رہے تھے کہ یار ہمیں نوکری نہیں مل رہی، وہ ہوگا غریب کا بیٹا، اور آج الحمدللہ اسے اس کے گاؤں میں سکول ملا ہے، تو وہ سکول کا مالک ہے
اور 65,000 ینگ انٹرپرینورز کے لیے ہم نے یہ کیٹیگری کے اندر جابز دی ہیں، انہیں اسکولوں کا مالک بنایا ہے۔ اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پہنچ گئی ہے 40 لاکھ پہ، آپ ہیں 1 کروڑ 10 لاکھ پہ، آپ لگا رہے ہیں 4200 روپے، وہ چلا رہے ہیں 1500 روپے میں، ٹیکسوں کا پیسہ ہے نا عوام کا۔ تو جو نظام بہتر چلے گا لوگ بچے بھی اسی میں داخل کرائیں گے اور ہر کوئی اس نظام کو پریفر کرے گا۔ سو آئیں میرے ساتھ مل کے، اسی لیے میڈم چیف منسٹر نے 160 ارب روپے دیے کہ لگاؤ سرکاری اسکولوں میں جہاں آپ کو ضرورت ہے۔ ریسورسز دینا ہمارا کام ہے، شاباش دینا ہمارا کام ہے، انعام دینا ہمارا کام ہے، بٹ گراؤنڈ کے اوپر رزلٹ دینا آپ کا کام ہے۔ اور اگر ہم مل کے رزلٹس دیں گے تو یہ ڈپارٹمنٹ بڑا ہوگا، تو وہی آپ سب لوگوں کو، میرے خیال کے اندر تو پرفارمنگ ٹیچرز کی ایک کیٹیگری ہونی چاہیے جنہیں 12 کی جگہ 24 تنخواہیں دی جائیں سال کی، کہ یار تم نے بہت اچھا کام کیا، شاباش، ویل ڈن۔ اور اسی طرح اگر کوئی اسکول آیا ہی نہیں ہے سارا سال، میں کیونکہ نرم دل آدمی ہوں، بٹ میرا دل کہہ رہا تھا کہ 2 سال جو اسکول نہیں ہے اور جنہوں نے تنخواہیں لی ہیں نا اس قوم کے پیسوں سے، انہیں ریکوریاں ڈالنے کے واپس اکاؤنٹوں میں جمع کرو۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ ایک شریف آدمی صبح سے رات تک محنت کر رہا ہے اور آپ اسکول ہی نہیں آئے، آپ کی بھی اتنی تنخواہ، اس کی بھی اتنی تنخواہ۔ سو انشاءاللہ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں ہر قابل آدمی کے لیے جنگ لڑوں گا، ہر محنتی استاد کے لیے جنگ لڑوں گا، اور انشاءاللہ ریسورسز کا شارٹیج نہیں ہوگا۔ اس سال ہم بڑا میسو پلان کر رہے ہیں ڈیبیٹس کا، کو کریکولر کا، اور پیکٹا بھی ہم نے اس لیے بنائی ہے۔ دیکھیں کئی ریفارمز ہیں، وہ 14 ارب روپے کی کتابیں آج 6.5 ارب میں بن رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، ٹائم پہ اسکولوں میں پہنچ رہی ہیں۔ اسی طرح ایک ایک چیز جو پروکیور ہو رہی ہے، اسکول میل پروگرام، PMIU کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، 6 ارب گورنمنٹ نے ہمیں دیے، ہم نے 2.5 ارب روپے بچا کے انہیں واپس کیے۔ ارے قوم کے پیسوں کی امانت ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے، یہ زیادتی۔ اور آج دیکھیں اس کا رزلٹ کہ 75,000 بچے صرف 3 اضلاع میں انرول ہوئے ہیں، اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 10 اضلاع پہ جا رہا ہے اسکول میل پروگرام۔ اسکول آف ایمیننس بھی لا رہے ہیں، سامنے جرنلسٹ کھڑے ہوئے ہیں، جن کے بچے ہیں وہ بیگمیں لڑتی ہوں گی کہ اچھے پرائیویٹ اسکول میں کرائیں، مہنگے اسکول میں کرائیں، یہ کہاں جائیں؟ تو اس سال ہر تحصیل میں اسکول آف ایمیننس آ رہے ہیں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میڈم چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق اگر بیکن ہاؤس، لاہور گرامر، سٹی اسکول، لائسیم، لائسٹف، اگر ان کے بچے لائنوں میں لگا کے داخلے آپ کے پاس نہ لیں تو میں آپ کا مجرم۔ اس لیول کی کوالٹی آف ایجوکیشن دیں گے، اور میں اور آپ مل کے یہ ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں۔ اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو پھر رستے دو ہی ہیں۔ ایک رستہ یہ ہے کہ اس طرح CO ملتان بیٹھے ہیں، آدھی سفارشیں مان لیتے ہیں، ایم اٹیچمنٹس کی جا رہے ہیں، یہ ایک رستہ ہے۔ دوسرا رستہ کیا ہے؟ دوسرا رستہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ نہیں بھائی، کیوں اسکول میں جانا چاہتے ہو؟ وہاں تو پہلے 2 سائنس ٹیچرز ہیں، آپ کی تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اس رستے کو چنوں گا جو صحیح رستہ ہے۔ مشکل ضرور ہوگا، میرے کئی کزنز میرے سے ناراض ہیں، میرے ان لاز کے اندر سے بھی مجھے شکایتیں آ جاتی ہیں، میرے چچا، میرے والد، کئی لوگ کہتے ہیں لے یار آئے ہیں وزیر کو، وزیر واسطے کوئی کم ہے؟ تو میں انہوں نے کہنا کہ وزیر نو نہ تڑاؤ، گل یہ ہے کہ سکول دے وچ انہاں دا جانا جائز نہیں ہے گا، کیونکہ سکول دے وچ گنجائش نہیں ہے۔ کہنا ٹیچر تو وہاں جائے جہاں پہ چاہیے ہو۔ اب میرا المیہ سنیں کہ میرا شہر پھول نگر، اور 1850 بچے لکھے ہوئے میرے ہائی اسکول کے، اور میں سب کو جانتا ہوں۔ وہی میرے قابل دوست تھے، انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا سر یہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے پوچھیں، بیکاز میرے زیادہ میجورٹی دوست ٹیچرز ہیں، کہ یہ انہوں نے بچے لکھے ہوئے میٹرک میں 550، کتنوں نے ایگزام دیے؟ جب میں نے پوچھا انہوں نے کہا 250۔ میں نے کہا کون سا ایسا بچہ ہے جو اپنا میٹرک کا ایگزام چھوڑتا ہے؟ جب ہیڈ کاؤنٹ کیا بچے نکلے 1100۔ تو وہ جو 20 سرپلس اساتذہ وہاں کئی دہائیوں سے بیٹھے ہیں، یار 20-25 لاکھ روپے بھی تنخواہ مہینے کی تو سال کی کروڑوں میں بن گئی۔ ایک سکول کی بات ہو رہی ہے، 55,000 سکول ہیں۔ ہم آئے مجھے سیکرٹری صاحب انہوں نے بریفنگ دی، جی 1,25,000 ٹیچر شارٹ ہیں۔
اور فوراً سے ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے. میں نے کہا مجھے ڈیٹا دیکھنے دیں, سمجھنے دیں, ضرور ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے.